بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ جو میری بات کو سنے اللہ اسے خوشحال و شاداب و نہال رکھے۔ جو میری بات کو سنے پھر اس پر عمل کرے پھر اس کو آگے پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی۔ 5واں وہ شخص جس کو کوئی حسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانیا ہے۔ 6 وہ شخص جو اسے ایسے منفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ 7واں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ ایک حدیث میں آیا کہ آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو اس پر بھی حرام ہے۔ جو آنکھ ناجائز چیز مثلاً نامحرم وغیرہ پر پڑنے سے رک گئی ہو اس پر بھی حرام ہے۔ جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چال دیا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت گلہ میں تھے کہ ایک آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک بالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں، ننگے بدن، ایک لنگی بدن، ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، تیری براری میں معین ہوگا۔ میرے چینل فضائل توبہ کو توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، بلیغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی ہو پہنچا دو۔